رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا مولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سید الشباب علی الجنہ وابوہ افضل منہما. صلوات پڑھے محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید ابو الحسن زیدی مرحوم و سیدہ کنیز فاطمہ مرحومہ کی رکوع صالح ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھے محمد والی. حضرات گرامی قدر، جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا نہایت ہی مشہور و معروف یہ حدیث ہے، اور برابر علماء خطبہ ذاکرین سے اس کے ذیل میں آپ سماعت فرمایا کرتے ہیں. اور اس عشرہ مجالس کی بھی آج یہ 5ویں مجلس ہے. بہرحال میں تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے شہزادی کی طرف سے یہ نوکری لگا دی گئی، میں حاضر ہو گیا. اور میں برابر یہ مجلس سے بات کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہوں نے ایک عبادت سے دوسری عبادت کو ملا دیا. اکثریت کو مت دیکھیے، اقلیتی صحیح، لیکن خدا کا شکر اتنے افراد ہیں کہ اس میں جمعہ ہو سکتا ہے. اور جو ایک فرض ادا کر کے بیٹھے ہیں، اب ان پر کوئی فرض قرض نہیں ہے، باوضو بیٹھے ہیں. بھائی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے انسان تو باوضو ہے. ہو سکتا ہے کہ بھیڑ تو ہو جائے لیکن ایسے معتبر افراد شاید نہ ہوں. اور یہ فرش عزائے حسین یہ قسمت سے ہم کو ملا ہے، یہ تبرکاً ہم کو ملا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مجلس یہاں ہو رہی ہے تو صاحب وہاں دیوار کے لگے ہوئے لوگ مجلس سماعت فرما رہے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاؤس پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ آئیں گے، آدھی مجلس کے بعد آئیں گے تو شروع ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے میں.
اور ٹائم جوڑتے ہیں جس وقت سے اچھے بھائی پڑھنا شروع کرتے ہیں اس ٹائم مجلس شروع ہوئی ہے، اور پھر بڑی لمبی مجلس ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کسی کو فرش عزا نصیب ہوتا ہے اور کوئی اس سے دور رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ بھیا یہ فرش عزا ابا کی وراثت میں نہیں ملا کرتا ہے، ماں کی شرافت میں ملا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، کیونکہ حدیث ہے نا، اے علی تم سے محبت غیر حلالی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باپ ایک ہو ماں نیک ہو۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہرحال یہ شہزادی کی طرف سے کس سے خدمت لینی ہے، کس سے نوکری لینی ہے، ادھر سے ہی معین ہوتا ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ معروضات، کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابو ہو افضل منہما، اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ یہ تمہارے سردار ہیں اور وہ ان کا باپ ہے تو ان کا بھی سردار ہے۔ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ پہلے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کو سمجھیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اگر یہ کوئی بات کہے تو قرآن گارنٹی لے کہ تم نہیں کہہ رہے ہو، یہ ہماری طرف نسبت ہے۔ اگر یہ کوئی عمل کریں تو قرآن کہے کہ تم نے نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے کیا ہے۔ یاد کروں، اگر یہ کنکری پھینکیں تو قرآن کہے کہ نبی تم نے کنکری نہیں پھینکی ہے بلکہ ہم نے پھینکی ہے۔ اگر یہ اللہ بھلائیں تو قرآن کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے حبیب یہ تو اپنی مرضی سے کلامی نہیں کرتا ہے، یہ تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، وہی کے اشارے پر یہ کلام کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کی فعل کی گارنٹی بھی قرآن لے رہا ہے، جس کے قول کی بھی گارنٹی قرآن لے رہا ہے۔ قول کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کرے وہ فعل ہے، جو نبی کہے وہ قول ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ بہرحال علماء تشریف فرما ہے، حدیث یہ لغوی معنی تو گفتگو کے ہیں۔ میں نے پرسوں مرض کیا تھا کہ حدیث قصہ، چادر والی گفتگو، حدیث گفتگو کہتے ہیں۔ کا اصطلاحی معنی کا حدیث قول معصوم، حدیث فعل معصوم، حدیث تقریر معصوم، یعنی معصوم جو کہے وہ حدیث، معصوم جو کرے وہ ہمارے لیے حجت، اور معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ خاموش رہے تو یہ ہمارے لیے حجت۔ اس لیے مولا اور ملا میں یہی فرق ہے، وہ مصلحت پسند نہیں ہوتا، یہاں مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا یہ کہنا۔ لیکن حدیث کی کیا تعریف کی گئی کہ جو معصوم کہے وہ حجت، جو معصوم کرے وہ حجت، جو معصوم کے سامنے کم کوئی عمل ہو اور وہ اس پر خاموش رہ جائے، یہ تمہارے لیے حدیث ہے، تمہارے لیے حجت ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا کہ میں یہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حدیث کا ترجمہ میں نے نہیں کیا کہ بحث حدیثی ہے، لیکن حدیث قول معصوم کہتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی۔ یہ تو اپنی مرضی سے کلامی نہیں کرتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ میں بھی پھر عرض کر رہا ہوں، میں ترجمہ حدیث سے کر رہا ہوں کہ حدیث ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن زبان کی گارنٹی قرآن لے رہا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں میرے نبی، یہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی الہی کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بنائی اللہ نے ہے، بس زبان نبی اعلان کرایا ہے کہ جنت سجائی ہم نے، جنت سواری ہم نے، کوثر جاری ہم نے کیا، سلسبیل ہم نے لگائی، باغات ہم نے لگائے، لیکن مالک جنت ان کو بنایا ہے۔ سردار جنت یہ ہیں، بنائی ضرور ہم نے ہے لیکن جنت میں وہ جائے گا جسے یہ چاہیں گے۔ ایک صلوات بڑے محمد والے۔
لیکن ظاہر سی بات ہے فضائل آل محمد ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتے. لوگوں کو پریشانی بڑھی کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہے اور یہ تو بچے ہیں. اور کہ نہیں بھائی، پیغمبر اسلام کی گودی میں پلے ہیں، راغوش پیغمبر اسلام میں کھیلے ہیں، اور رسول اسلام تو وہ باعظمت شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر اگر یہ کنکری اٹھا لیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. پیغمبر اسلام کو وہ ذات ہے کہ اگر یہ سنگریزے اٹھا لیں تو وہ کلام کرنے لگے. یہ تو معجز نما ذات ہے. ان کی گودی میں یہ شہزادے پلے ہیں، ان کی گودی میں یہ بچے کھیلے ہیں. تب یہ پیغمبر اسلام کی گودی کا کمال تھا، یہ پیغمبر اسلام کی آغوش کا کمال تھا کہ اس میں پلے تو یہ بڑے ہو کر جنت کے جوانوں کے سردار کہلائے. اس میں پرورش پائی، جنت کی سرداری مل گئی. تو بھیا پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ اگر آغوش پیغمبر اسلام کا یہ کمال ہے کہ جو اس میں پلے وہ جنت کے جوانوں کا سردار بن جائے، تو اس گودی کے بارے میں کیا خیال ہے جس گودی میں یہ باکمال پیغمبر پلا تھا. ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد. اگر آغوش پیغمبر کا اگر یہ کمال ہے جو اس گودی میں پل جائے وہ جنت کا سردار بن جائے، تو اس گودی کے بارے میں کیا خیال ہے جس گودی میں یہ باکمال پیغمبر پلا تھا. تو پھر مجھے کہنے دینا کہ اگر آغوش پیغمبر کا یہ کمال ہے جو اس میں پلے جنت کے سردار بنتا ہے، تو آغوش ابو طالب کا یہ کمال ہے جو اس میں پلے وہ نبیوں کا سردار بنتا ہے یا ولیوں کا سردار بنتا ہے. ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد. بھائی پیغمبر اسلام سردار انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور مولا کائنات سید الاولیاء سید الاوصیاء. تو جنت کی سرداری اور ہے، نبیوں کی سرداری اور ہے. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو صحیح، زمانہ پڑھے تو صحیح کہ دو بچے دکھائی دیے. دو بچے ابو طالب نے پالے، دو بچے ابو سفیان نے پالے. دونوں بچے آپ کے سامنے ہیں. دو بچے پالے ابو طالب نے، دو بچے پالے سفیان نے. جو سفیان نے پالے دنیا کو معاویہ اور یزید جیسے بچے ملے، جو ابو طالب نے پالے دنیا کو علی اور رسول جیسے بچے ملے. ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد. زمانہ غور تو کرے، دیکھے تو صحیح، عظمت کو دیکھے، کردار کو دیکھے. بھائی حدیث ہے نا کہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پالن ہار، اس کی پرورش کرنے والے، اس کو پالنے والے اسے اپنے مذہب میں ڈھال لیتے ہیں. کس کا کیا مذہب تھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ حدیث ہے نا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنے مذہب میں ڈھال لیتے ہیں. جس کی وہ عبادت کرتے ہیں بزرگ، ان کی عبادت بچہ کرتا ہے. جہاں بزرگ جاتے ہیں وہیں بچہ جاتا. بھائی مثال سامنے ہے کہ اگر آپ مجلس میں آ رہے ہیں تو بچہ آپ کا مجلس میں آئے گا. اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو بچہ آپ کا مسجد میں آئے گا. اور اگر آپ خود مسجد نہیں آ رہے ہیں تو بچہ کیا آئے گا؟ آپ خود مجلس میں نہیں آ رہے ہیں تو بچہ کیا آئے گا؟ یا اگر کہیں آپ غلط جگہ جا رہے ہیں تو وہی چیز وہ بھی نوٹ کرے گا نا. اگر آپ مسجد میں آئے گے تو مسجد میں آئے گا، مندر میں جائیں گے تو وہ مندر میں جائے گا. یعنی پالنے والے جس مذہب کے ہوتے ہیں اس مذہب میں اس کو ڈھال لیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. دو بچے پالے ہیں ابو طالب نے. مجھے نہیں پتا کس کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر ابو طالب کا مذہب دیکھنا ہے تو پیغمبر اسلام کا مذہب دیکھو، مولا کائنات کا مذہب دیکھو. پالنے والے جیسے پالتے ہیں ویسے ہی بچے اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. وہ کافر تھے، معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اور یہ کرتے تھے. یہ بتائیے کرم اللہ وجہہ تمہارے لوگوں نے کس کے بیٹے کے آگے لکھا؟ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے وہ مکرم پیشانی ہے جو بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکی. اگر ابا بت پرستی کر رہے ہوتے
تو تمہارے مورخ ان کے بیٹے کے آگے کرم اللہ وجہہ نہ لکھتے، کیونکہ جیسا باپ ہوتا ہے بچے ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا اگر آپ مسجد میں آئیں گے بچہ آپ کے مسجد میں آئے گا، اگر آپ وہاں جائیں گے تو بچہ آپ کے ساتھ وہاں جائے گا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ دو بچے آئے کہ دونوں کا کردار کیا ہے، دونوں کا عمل کیا ہے۔ اگر ابو طالب کا مذہب دیکھنا ہے تو ان کے کردار کو دیکھو، ان کے عمل کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، جب سمجھ میں آئے گا تو پھر یہ کیوں کہا کہ یہ نہیں تھا اور کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ایمان نہیں لائے تھے۔ بڑے تیز تھے، انہیں گھر کی بات، حجرے کی بات، کان کی بات سنائی دے رہی۔ بھائی آدمی کا رسول اللہ کان میں کہہ رہے تھے، کہاں؟ جب آپ بستر پہ تھے۔ بستر کہاں ہوتا ہے؟ کمرے میں ہوتا ہے۔ کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں ہوتا ہے۔ کمرے کی بات، بستر کی بات، کان کی بات سنائی دے گئی، میدان کی بات نہیں سنائی دی۔ وہی راضی ہے، یہ بات مان رہے ہیں، وہ بات نہیں مانتے۔ ایک صلوات بڑے محمد والے۔ بھائی ورنہ ہم نے تو کافروں کو دیکھا ہے کہ کافر جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی شب ہجرت دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ کیسا کافر ہے جو نبی کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیتا ہے، رات بھر بستر بدلتا ہے، محمد کو اٹھایا علی کی جگہ علی کو لٹایا محمد کی جگہ، محمد کو اٹھایا علی کی جگہ علی کو اٹھایا محمد کی جگہ۔ کیوں؟ کہ بیٹا قتل ہو جائے چاہے لیکن نبی بچ جائے، چاہے بیٹا قتل ہو جائے لیکن نبی بچ جائے۔ پورے یاد، اور کون نبی؟ بات پھر وہی آ گئی کہ وہ نبی اتنا معتبر کہ جیسے قرآن کے لیے یہ ہے قرآن، ان الارض علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس قرآن جیسی امانت کو آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو آسمان نے کام کر، پہاڑوں نے لرز کر، زمین نے تھرنے کا انکار کر دیا۔ پروردگار ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، قرآن اتنا وزنی ہے۔ تو کہاں نازل کیا قرآن؟ کہا قلب پیغمبر پر، آیت آیت، سورہ سورہ نازل ہوتا رہا۔ جس وزن کو پہاڑ نہ برداشت کر رہے ہوں، زمین تھرتھرا رہی ہو، آسمان کانپ رہا ہو، اس قرآن کے وزن کو پیغمبر قلب نے برداشت کیا۔ یہ بتائیے جب نبی جہاں ہے قرآن دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے۔ کہ نبی اگر میدان میں ہے تو قرآن سینے میں ہے، نبی اگر گھر میں ہے تو قرآن سینے میں ہے، نبی اگر فرش پہ ہے تو قرآن سینے میں ہے، نبی اگر عرش پہ ہے تو قرآن سینے پہ ہے۔ یعنی اتنا وزنی قرآن نبی سینے پہ لیے، فرش سے عرش تک پہنچ گئے، پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، ماتھے پر پسینہ نہیں آیا۔ جس وزن کو پہاڑ، آسمان، زمین تھر تھرا کر کاپ کا انکار کر رہے ہوں، سینے پیغمبر پہ نازل ہوا۔ بھیا جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو تو ہلکے سے بخار میں اس کا دماغ، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ بتائیے جب پیغمبر کا یہ بستر بدل رہے تھے تو قرآن کہاں تھا؟ کہ قرآن سینے میں تھا کہ نہیں تھا؟ کہ صاحب ابھی تو نازل نہیں ہوا تھا، آئے گا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے۔ لیکن یہ قلب پیغمبر اتنا مضبوط تھا کہ قرآن جیسے وزن کو اٹھایا، جس کے پہاڑ نہ اٹھا سکا، نہ بھٹکنا، اپنے زمانے کے محمد یا علی کو تلاش کر لینا۔ ایک صلوات بڑے محمد والے۔ یہ قرآن ناطق ہے کہ نہیں ہے؟ اہل محمد قرآن ناطق ہیں بولتے ہوئے قرآن۔ قرآن ہے کیا؟ جو یہ کر دے وہی قرآن، جو یہ عمل کر دے وہی قرآن بن جائے۔ بھائی دو ہی چیز ہے، تھیوری اور پریکٹیکل۔ بھائی کوئی آیت آئی، اس کو کر کے کون بتائے کیسے ہونا ہے عمل؟ آل محمد نے اس تھیوری کو سلجھایا۔ جیسے نماز کا حکم آیا تو کیسے پڑھی جائے، کدھر پڑھی جائے، کیا کیا جائے، آل محمد نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھی جائے۔ حکم حج آیا، ارکان حج آل محمد نے کر کے بتائے۔ یعنی یہ فرق ہے، کبھی آیت آ گئی تو انہوں نے عمل کر کے بتایا ایسے کرنا، یا کبھی انہوں نے عمل کر دیا تو وہی آیت بن گئی۔ انگوٹھی انہوں نے دی، آیت ادھر سے آ گئی، بستر پر چین سے سو یہ گئے، آیت ادھر سے آ گئی، ولایت کے اعلان ان کا ہوا،
آیت ادھر سے آ گئی. ہر صورت و آیت میں ہے اوصاف انہی کے. قرآن ہے یا دفتر کردار علی ہے؟ بھئی یہ خاموش ہے جو ہمارے یہاں الماری میں رکھا ہوا ہے. 30 پاروں کا قرآن ہے صامت، خاموش قرآن. ان کی زبان کیا ہے؟ کہا قرآن ناطق، یعنی بولتے ہوئے قرآن. اب تو کمال یہ ہو گیا پتہ نہیں عقل کہاں چرنے چلی جاتی ہے. صاحب ان کے یہاں تو 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، ان کے 44 پاروں والا ہے. 14 پارے ہیں، 40 پاروں والا ہے. کہاں کہ دیکھو بھیا، جبکہ یہاں کتاب اٹھا کے دیکھ لو، دوسری مسجد میں جا کے دیکھ لو، چاہے نظام پریس کی ہو چاہے فرید بوٹیپو کی ہو، سب میں وہی سورے ہیں، وہی آتے ہیں، وہی باتیں ہیں. بس ترجمہ تفسیر تو اپنے تم نے مطلب سے کام کر لیا. کہ ان کے یہاں نہیں 40 پاروں والا ہے. ایسے بیان ہوتے ہیں، پیپر میں آیا کافی ٹائم میں نے پڑھا تھا کہ صاحب کیوں کہ 10 تو پارے ان کے پاس معاذ اللہ جو ان کے امام ہیں ان کے پاس ہیں، معاذ اللہ، اور وہ اس لیے وہ لے کے چلے گئے جب ہی نہیں آ رہے. ایسی بات ہے. جب میں نے پڑھا تو میں نے صاحب دوسرے دن مجلس سے پڑھا، وہ آپ کے سامنے میں حاضر کر رہا ہوں کہ بھائی 40 پاروں والا نہ کہیے، پھر کہیے ہمارے یہاں 44 پاروں والا قرآن ہے. بس فرق یہ ہے کہ 30 پارے خاموش ہیں، 14 بولتے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جس جزدان میں رکھا جائے وہ جزدان پاک ہو، جس طاق میں رکھا جائے وہ طاق پاک ہو، جو چھوئے اس کو وہ پاک ہو، جو کھولے وہ پاک ہو، جو پڑھے وہ پاک ہو. یعنی ہم تو اتنا احتیاط رکھیں کہ اگر طہارت میں شک ہے تو ہم ایک الماری سے دوسری الماری میں ہی رکھتے کہ صاحب اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے، ہمیں کچھ شک ہو رہا ہے طہارت میں. ہم تو اتنا خیال رکھیں، اور اللہ نے کچھ بھی خیال نہیں رکھا. ایک وقت میں 2 قرآن سرکار ابو طالب کی گودی میں اتار دیے. بھئی قرآن ناطق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بولتے ہوئے قرآن ہے، کہ ہم اس کے لیے خیال رکھیں یہ کافر کے آنکھوں میں 2 بولتے قرآن کیسے اتار دیے، یہ قرآن ناطق کیسے اتار دیے. سر اگر میں یہ بات آپ کو، کیونکہ ابھی تو وہ افراد جو ہیں اب چلنے شروع ہوئے ہیں، جو وہاں سے نظارہ کرنے والے افراد ہیں کہ ہاں اب ہو گئے 15-20 منٹ ہیں کہ اب جو ہے کہ ہاں چلنا چاہیے. بہرحال میں اگر یہ بات کو سمیٹ کے زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ افراد نماز سے کے فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیر مجلسوں میں جانا بھی رہتا ہے، شرکت بھی رہتی ہے لوگوں مومنین کو، اور یہ عبادت کے دن ہیں، ایک کے بعد دیگر لوگ ایک بعد دوسری مجالس میں جا رہے ہیں. کہ ہم تو خیال رکھیں کہ کہیں نجس طاق میں بھی نہ ہو، نجس جزدان میں نہ ہو، جو چھوئے وہ پاک ہو، جو اٹھائے وہ پاک ہو، وہ الماری پاک ہو، وہ جزدان پاک ہو، وہ رحل پاک ہو. اور اللہ نے بولتے ہوئے قرآن قرآن ناطق کو ایک وقت میں سرکار ابو طالب کی گودی میں 2 نازل کر دیے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کہ اگر کافر تھے کفر ہے نجاست، کہ یہی سمجھ لو. آئیے ہم آپ کو یہ بات سرکار ابو طالب کی زبانی سنائیں. ہم لوگ یہ ہے نا خیال ہے وہ کہتے ہیں کافر ہیں، کفر ہے نجاست. ہم نجیس جگہ پہ یہ قرآن نہیں رکھتے. الماری پاک ہو، وہ طاق پاک ہو، وہ جزدان پاک ہو، وہ رحل پاک ہو. اللہ نے کیا خیال نہیں رکھا کہ ایک کافر کی گودی میں ایک وقت میں 2 قرآن اتار دیے. آئیے اس بات کو سرکار ابو طالب کی زبانی سنائیں. وہ فرماتے ہیں اپنے دامن میں محمد کو چھپائے رکھا، اپنے دامن میں محمد کو چھپائے رکھا. گویا قرآن محمد ہے تو جزدان ہوں میں، گویا قرآن محمد ہے تو جزدان ہوں میں. تو نصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار، نصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار. ہاں محمد کا محافظ علل اعلان ہوں میں. یہ کیسا کافر ہے، یہ کیسا کافر ہے جو نصرت محمد کے لیے اپنی تلوار ریام سے نکالے ہوئے اعلان کر رہا ہے. یاد رکھنا اگر محمد کو ذرہ برابر بھی ضرر پہنچ گیا تو تمہارے سروں پر کوئی بے وگی کی چادر ڈالنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد بڑے محمد والے تمہارے گھر کی عورتوں پر کوئی بے وگی کی چادر ڈالنے والا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ اپنے دامن میں محمد کو چھپائے رکھا. گویا قرآن محمد ہے تو جزدان ہوں میں، نصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار. ہاں محمد کا محافظ علل اعلان ہوں میں.
تو پیدا ہوتے ہی پڑھا جس کے پسرنے قرآن، پیدا ہوتے ہی پڑھا جس کے پسرنے قرآن، سارے عالم میں اکیلا وہ مسلمان ہوں میں۔ ارے جا کر مدرسے میں پڑھ کر حافظہ کر لینا اور ہے، پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے۔ صلوات بڑے محمد والے۔ بزبانے ممدو سے آ رہا ہوں، پیدا ہوتے ہی پڑھا جس کے بسرنے قرآن، سارے عالم میں اکیلا وہ مسلمان ہوں میں۔ اور دنیا کیا کہہ رہی ہے، اور سرکار ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے۔ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے۔ جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے سرکار ابو طالب کا۔ فرماتے ہیں دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ کیوں کہ علم اس نسب میں، حلم اس نسب میں، شجاعت اس نسب میں، عدالت اس نسب میں، امانت اس نسب میں، سخاوت اس نسب میں، وصایت اس نسب میں، رسالت اس نسب میں، نبوت اس نسب میں، امامت اس نسب میں۔ لفظ بدل کہوں کہ بانی اسلام اس نسب میں، ناصر اسلام اس نسب میں، محافظ اسلام اس نسب میں۔ صلوات بڑے محمد والے۔ میں نے اس لیے اشعار کا سہارا لیا، ہمارا ایک ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں ختم کرنا ہے مجلس، اس لیے بات کو اگر بکھیرا جائے تو فضائل کے موتی بن جائے، ان کو اگر سمیٹا جائے تو وہی موتی مالا بن جائے جو نظم کہلائے۔ فرماتے ہیں کہ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ اور تم نے سمجھی ہی کہاں میرے لہو کی عظمت، تم نے سمجھی ہی کہاں میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے۔ بھیا برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہانڈی میں ہو دہی اور ٹپکے پانی۔ جس کے بیٹے کو کل ایمان کہا جا رہا ہو اس کا باپ کافر نہیں ہو سکتا۔ تم نے سمجھی کہا میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے۔ زمانہ کے صاحب یہ تو اب کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھے، صاحبہ جنت کی بو نہیں سن سکتے ہیں، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے۔ سرکار کا دعویٰ کیا ہے؟ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ تم نے سمجھی ہی کہاں میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے۔ تو صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں۔ جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا ہے۔ بھائی کون کہ جنت کے سردار ان کے پوتے، خاتون محشر ان کی بہو، شافع محشر ان کا بھتیجا، ساقی کوثر ان کا بیٹا۔ اگر جنت میں یہ نہیں جائے گا تو پھر کسی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا۔ اے صلوات بڑے محمد والے اتنا پاورفل، اتنا سورسفل کسی کا پریوار ہے ہی نہیں۔ خاتون محشر سرکار ابو طالب کی بہو، خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا ان کی بہو، سردار جنت ان کے پوتے، ساقی کوثر ان کا بیٹا، شافع محشر ان کا بھتیجا، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ پھر یہ آئی بات کہاں سے؟ ہوتا ہے نا اصل میں ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ چوراہے کچھ چوپال، یہاں کھڑے وہاں کھڑے لوگ لفنگے قسم کے، لاخیرے قسم کے، نہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، جیسے ملی سرح ہوا کرے، پہنچ جائیں گے ٹائم پہ، تبرک کا ٹائم پہ۔ حالانکہ علی قبلہ نے کہا کہ تبرک جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ جو یہاں سے ملتا ہے وہ روحانی تبرک ہوتا ہے، جو وہاں سے بڑھتا ہے وہ جسمانی تبرک ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بالکل جنگ کے میدان کی طرح جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے جاتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے جنگ میں جو پیچھے رہے گا نا، جب بغداد میں سب سے پہلے آگے وہ ہوگا، اسی لیے لوگ وہیں سے آتے ہیں، وہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ تم نے سمجھی کہاں میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں۔ جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا ہے۔ اصل میں زیادہ ہوتا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ ایک ہوٹنگ کرنا، کوئی نکلا اس کا مذاق اڑا لینا، ایک ٹارچر کرنا ذہنی اعتبار سے، تو لوگ اس طریقے سے چوراہوں چوپال پر دوراہوں پر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یہی کام ہی ہوتا ہے ان کا۔ جب مولائے متقیان گزرتے تھے وہاں سے تو کچھ لوگ جو ہے آ رہے ہیں، جیسے ہاں آمادہ ہو گئے، جیسے قریب گزرے اور انہوں نے جملہ کہا تنزیہ، یا علی ابو کا فی النار، یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے باپ جہنم میں ہیں۔ اپنے لیے تو کہتے ہیں جنت جہنم کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اور علی کے باپ کے لیے تمہارے باپ جہنم میں ہیں۔ کہ قسم النار و جنہ پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا ہے، یہ تم میں سے کسی کے لیے کہا کہ نہیں یہ تو حدیث آپ کے لیے ہے؟ بس فرمایا سنو، اگر یہ حدیث ہمارے لیے فرمائی ہے، یہ بات تم بھی کہہ رہے ہو، تو یاد رکھنا کہ قسیم النار جنہ اگر پیغمبر نے مجھے بنایا ہے یا مجھے بتایا ہے تو پھر میرے باپ کے بارے میں نہ سوچو، اپنے ابا کی خیر مناؤ۔ اس صلوات بڑے محمد والے میرے باپ کے بارے میں مت سوچو، اپنے باپ کے بارے میں مت سوچو کہ یہ خدا کی قسم اگر یہ بات کہی بیجا نہیں ہوگی کہ جتنا ابتدائے اسلام سے لے کر انتہائی اسلام تک یعنی کربلا تک نصرت اگر سرکار ابو طالب نے کی ہے، اتنی کسی نے نہیں، اور پوری نسل نصرت اسلام کے لیے تیار کر دی۔ بھائی امامت جو ہے یہی تو ہے، بس زمانے سمجھا نہیں ہے۔ بھائی اگر جگہ بدل جائے قبلہ تو چیز نہیں بدل جاتی۔ بھائی مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں ہیں، کسی سے مانگیں پانی تو پانی دے دے گا، ایران پہنچیں گے پانی یہی ہوگا، لیکن وہاں آپ کہنا پڑے گا کہ وہاں کی زبان فارسی ہے۔ سعودی پہنچ جائیں وہاں ماں کہنا پڑے گا، امریکہ پہنچ جائے وہاں واٹر کہنا پڑے گا۔ شاید پانی کوئی نہ سمجھے، شاید ماں کوئی نہ سمجھے، فارسی میں شاید آپ کہتے رہے کوئی نہ سمجھے، کب وہاں کہ واٹر چاہیے تو سمجھے گا ہاں پانی مانگ رہا ہے۔ تو جگہ بدلی، چیز وہی رہی، نام بدلا۔ یہاں رہے پانی کہلایا، ایران پہنچے آپ کہلایا، عرب پہنچے ماں کہلایا، امریکہ پہنچے واٹر کہلایا۔ تو مسئلہ یہی یہاں بھی ہے، جب تک نصرت اسلام کرنے والا مکے میں رہا ابو طالب کے نام سے جانا گیا، مدینہ پہنچا علی کے نام سے جانا گیا، کربلا پہنچا حسین کے نام سے جانا گیا۔ بھائی ناصر وہی ہے، رگوں میں لہو وہی ہے، بس جگہ بدلتی گئی، نام بدلتا گیا۔ اس صلوات بڑے محمد والے جب تک نصرت اسلام مکے میں رہا، نصرت اسلام کرنے والا ابو طالب کے نام سے، مدینے میں وہی ناصر علی کے نام سے، اور وہی ناصر اسلام جب کربلا پہنچا ہے تو حسین کے نام سے۔ آگے سفر طے ہوا تو سید سجاد کے نام سے جانا گیا۔ رگوں میں لہو وہی سرکار ابو طالب کا دوڑ رہا ہے۔ مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کو پرسہ پیش کرنا۔ فضائل کتنے پڑھ دیے جائیں لیکن مجلس کا مقصد جو ہے عزائے سرکار سید الشہداء پہ گریا۔ مجلس میں آئے ہو تو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہو، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، اور آپ ہی نہیں ہو، آپ کے ساتھ وہ دکھیاری ماں فاطمہ بھی آتی ہے،
جو ایک ایک عزادار کے سامنے رومال پیش کرتی ہے، لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم دے دو۔ اور صرف شہزادی فاطمہ زہرا ہی نہیں ہوتی، بلکہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی آتی ہیں، اس لیے کہ بڑی تمنا تھی زینب کو حسین کی فرش عزا بچھانے کے لیے۔ وہ بہن جو حسین کی مجلس نہ کر پائی، آج مجلس حسین میں آتی، اور صرف شہزادی زینب ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ چھوٹی شہزادی سکینہ بھی آتی ہے، اس لیے کہ جب بھی بابا کو اگر یاد کر کے آنسو نکل آئے ہیں تو ظالموں نے تماچے مارے ہیں۔ آج بچی مجلس میں آتی ہے اور جیسے ہی رونے والوں کی آوازیں گریہ بلند ہوتی ہے تو بچی پوچھتی ہے، یہ پھپھی اماں یہ کس پہ رو رہے ہیں، یہ کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے بابا حسین کے ماتمدار ہیں، یہ مظلوم کربلا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کی مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھتی ہے، پھپھی اماں یہ بتاؤ کہ یہ کربلا میں نہیں تھے، یا کربلا میں نہیں تھے رونے والے جو آج مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، ہاں یہ تمہاری مظلومی بابا کی مظلومی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کربلا میں نہیں تھے، کیوں بیٹی یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے سر سے ردا نہ چھنتی، میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، ارے میں یتیم نہ ہوتی، میرے خیموں میں آگ نہ لگائی گئی ہوتی۔ اجرکم اللہ، رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دوسرا سوال بیوی کرتی ہیں، پھپھی اماں انہیں کوئی منع کیوں نہیں کرتا، انہیں کوئی روکتا کیوں نہیں ہے، انہیں کوئی مارتا کیوں نہیں ہے؟ زینب کہتی بیٹی رونا کوئی جرم تھوڑی ہے جو انہیں منع کیا جائے یا انہیں مارا جائے، بس جیسے یہ سنا رونا جرم نہیں ہے، کربلا کا رخ کیا۔ ارے بابا میری کیا خطا تھی جو اس بچی پہ ظلم کیے گئے؟ ہاں عزاداروں، ظلم کربلا میں ختم نہیں ہوا، بعد شہادت حسین خیموں میں آگ لگائی گئی، آل محمد کو اسیر کیا گیا، ایک رسن میں 12 گلے باندھ دیے گئے، چھوٹے بڑے ایک ہی رسن میں ہیں، جب بڑے اسی لیے میلوں رکوع کی حالت میں چلتے رہے، جب اگر سیدھا کرنا ہونا چاہتے ہیں بچے آواز دیتے ہیں گلا کس رہا ہے۔ جو بیویوں میں جو بچی جو اگر بیٹھ نہیں پا رہی ہے تو اس کو پشتے اونٹ سے باندھ دیا گیا، اور جب اونٹ قدم بڑھاتا ہے رسی کی رگڑ لگتی ہے، بچی تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا سید سجاد میرا گلا چھل رہا ہے۔ حضرت اللہ راستے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بازار سجائے جا رہے ہیں، دربار کی آرائش کی جا رہی ہے، قافلے کو ٹھہرا دیا گیا ہے، بازار سجا لو، قافلے کو روک دیا گیا ہے، دربار سجا لو، شیشہ بندی کی جا رہی ہے۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ شیشہ بندی سمجھتے ہو کیا ہے؟ اگر کبھی کسی نائی کی دکان پہ گئے ہو، سامنے بھی شیشہ لگا ہوتا ہے، پیچھے بھی شیشہ لگا ہوتا ہے، ادھر سے بھی دکھائی دیتا ہے، ادھر سے بھی دکھائی دیتا ہے، اس لیے شیشے میں شیشہ بندی کری گئی، شیشے ادھر بھی لگائے گئے، شیشے ادھر بھی لگا دیے گئے۔ اگر اہل حرم شرما کر سر ادھر کرنا چاہے تو ادھر شیشے میں دکھائی دے، ادھر اگر منہ گھما لے تو ابھی چہرہ شیشے میں نظر آئے۔ اللہ اکبر، شیشہ بندی کی جا رہی ہے۔ زینب نے ایک موقع پر جا کر ٹھہر گئی، اے بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ زینب اس حالے میں دربار نہیں جائے گی، جیسے کہا بیویوں میرے قریب آؤ، بد دعا کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا، نگاہ پڑی سر حسین سے آنسو جاری ہے، ہاتھوں کو جوڑا، ماں جائے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، یہ آنسو کیوں نکل آئے؟ سر
بریدہ سے آواز آئی، زینب زینب امت مسلمہ کی بخشش کا سوال ہے، جیسے ظالم لے جانا چاہتے ہیں ویسے ہی چلی جا، کربلا کی قربانیوں کو بچا لے۔ ادرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ زینب بھائی کی مرضی کو دیکھتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئی۔ ادھر دیوار سے لگے ہوئے قیدی کھڑے ہیں، ادھر کٹے ہوئے سر نیزوں پہ رکھ لگے ہوئے اس لائن میں کھڑے ہیں۔ شراب کے نشے میں ظالم یزید تخت پر بیٹھا ہے اور اس نے شراب کے نشے میں کہہ رہا ہے زینب بنت علی کون ہے، اس میں نواسی رسول زینب کون ہے، یہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ بڑا، زینب غیرت سے گڑ گئی، لیکن ہاں زینب کے سامنے ماں کی کنیز فضہ جن کو انہوں نے ہمیشہ اماں کہا، وہ زینب کا پردہ بن کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ کسی پوچھا کہاں ہے زینب بنت علی، کسی شقی نے کہا یہ سفید وال والی بیوی کو دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے جو کھڑی ہے وہ زینب بنت علی ہے۔ کسی ظالم سے یزید نے اشارہ کیا اس ضعیفہ کو دور ہٹاؤ، ہٹانے کے بعد کا مزے زینب بنت علی سے بات کرنی ہے۔ بس جیسے ہی کسی ظالم نے اشارہ کیا کہ آپ سامنے سے ہٹ جا، حاکم شام بات کرنا چاہتا ہے، زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، بس فضہ سامنے آ گئی جو زینب کا فضہ پردہ بنی کھڑی تھی۔ ارے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فضہ کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال کہ تو زینب سے مخاطب ہو جا۔ بس جیسے یہ ہوا ظالم نے تل تازیانے کو ہوا میں لہرایا اور لہراتے ہوئے آگے بڑھا کہ میں تمہیں اگر نہ ہٹی تو میں تمہیں تازیانے سے اذیت دوں گا۔ جیسے ظالم تازیانے کو ہوا میں لہراتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا، ایک مرتبہ فضہ کی نظر درباریوں پہ پڑی اور ایک جملہ کہا کہ تم میں کوئی حبش کا نہیں ہے۔ ایک ضعیف آگے بڑھا، ہاں بتاؤ حبش تمہارا کیا تعلق ہے؟ حبش سے میں ہوں۔ کہا ہاں تم جانتے ہو حبش کی شہزادی کون ہے؟ کہا خاموش، میری شہزادی کا یہاں نام لینا، میری شہزادی میمونہ ہے، میری شہزادی میمونہ ہے۔ کہا شہزادی جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا کیوں نہیں ہوں۔ کہا تم ہی ہو اکیلے؟ وہ کہا نے کہا شہزادی کو پہچان لوگے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، دربار میں میری شہزادی میمونہ کا نام نہ لینا۔ کہا یہ شرابیوں کا دربار اور کہا میری شہزادی میمونہ۔ بس جیسے یہ سنا ایک مرتبہ فضہ نے سر کے بالوں کو ہٹایا، سر سے پردے کو ہٹانے کے بعد کہا کہ جانتے ہو جس میمونہ کی بات کر رہی ہوں وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، اس بزرگ نے ایک آواز بلند کی، 70 حبشی غلام تلواریں لیے ہوئے یزید کے تخت کے سہ گھیرے میں لے لیا، اور دیکھو ہماری شہزادی فضہ ہے، ہماری شہزادی میمونہ ہے، اگر ان سے گستاخی ہو گئی، اگر ان کو لے کے کھڑے ہوئے، اگر تم نے ان سے بات کری تو یہاں ندیوں خون کی بہہ جائیں گی۔ پر جیسے یہ سنا زینب کا دل بھر آیا، مدینے کا رخ کیا، ایک جملہ کہا رونے کے لیے کافی ہے، مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ اماں فضہ کے حبش کے رہنے والے، ارے اماں فضہ کے چاہنے والے آ گئے، تلواریں نکال لی اور یہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جن کے چاہنے والے، جن کے ورثہ موجود ہوتے ہیں انہیں بے مخلع و چادر نہیں گھمایا جاتا، لیکن ہائے رے ستام، آپ کے کلمہ گوئیوں میں کوئی کہنے والا نہ بڑھا کہ میں محمد کا کلمہ گو ہوں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کے سر پہ ردائیں ڈال دو، انہیں بے مخلع و چادر نہ گھماؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام الذین ظلموا لهم جزاء بقضاء تسلیما۔ معبود تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو شریک مجلس ہیں ان کے نیک حاجات کو پورا فرما، جو کسی وجہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان کو توفیق دے، وہ زیادہ سے زیادہ مجالس سرکار سید الشہداء میں شرکت کریں۔ پروردگار تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس مجلس حسین کے صدقے میں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر، جو بے روزگار ہوئے ان کے لیے رزق حلال کے وسع فرما،
معبود یہ واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمدار، حسین کے عزادار آباد ہیں، ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر۔ معبود تجھے آل محمد کا واسطہ ہمارے سروں پر، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے والدین کا، ہمارے علماء کا، ہمارے مراجع کا سایہ برقرار رکھنا۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے غلاموں میں شمار کیے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔